अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनी गाला में आप बनी गाला में आपको ताली किस बंदे को समाज देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। 6 मार्च मुझे लाहौर से 22 दिन पहले गाली कर रहे हैं और 15 दिन बाद मुझसे गाली कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनमोल यानी पिंकी डॉन काफ़ी दिनों से उसका चर्चा है। फिर आपने अचानक देखा कि आज उसने बनी गाला का नाम ले लिया और वो बनी गाला का नाम लेती गई तो उसके बाद एक शोर मच गया। ऐसे ही लगा जैसे लौंडे लुपाड़े और दूसरे बग़ैर कुछ सोचे समझे शुरू हो गए। फिर कुछ ना कुछ नून लीग और ये इनके भी आपस में मसला शुरू हुआ, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि आप ये देखें कि बात ये ठीक है, उसने इतना ज़रूर कहा कि 15 दिन पहले पकड़ी गई, लाहौर से पकड़ी गई, कराची लेकर आए और कितनी बड़ी वो तंजीम कह सकते हैं। और अब तक जो मुख्तलिफ बातें हैं, मेरे ख्याल में उनमें काफ़ी गुंजाइश भी है कि एक माह में 2 करोड़ से ज़्यादा कराची से कमाती है, फिर लाहौर में है, फिर वो कोकीन जो है वो बाहर से आती है, वो अफ्रीकन जो हफ्शी जो हम कहते हैं काले फूल लेकर आते हैं, वो पेट में कैप्सूल के ज़रिए या किस किस तरीके से लेकर आते हैं। तो एक मतलब एक लंबा सर्कल है, एक लिंक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि वो एक बलोच है, रिंद फैमिली जिस तरह हुआ है ना, मैं वैसे नाम जेन में आ रहा है, मैं उनके साथ नहीं जोड़ रहा, यार मोहम्मद रिंद साहब। तो ये बेसिक रिंद हैं। 15 साल पहले ये लाहौर आई थी और ये मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह के चक्कर में आई थी। फिर कोई राना साहब आए, यहाँ कौन है SHO, उनके साथ पुलिस में थे। फिर ये धंधा शुरू हो गया। अब इस पर तो मैं लंबी नहीं जाऊँगी, इस आपको बेशुमार चीज़ें मिलती हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में और बाकी जगहों पर भी। लेकिन फिर वो तरक्की करती करती स्ट्रॉन्ग होती गई। और आपको ये बात बताऊँ, ये जो नाजायज़ काम होते हैं, ख़ासकर मंशियात के या असले के, तो ये माफिया ही बन जाते थे और इसमें बड़ी जल्दी तरक्की होती है। और जब पकड़े जाने पर आए अंजाम होना हो तो वो भी बड़ी जल्दी होता है। लेकिन जिनको टाइम मिलता जाता है तो वक्त के साथ बहुत मजबूत होते जाते हैं। तो इसका शुमार भी कुछ इस तरह ही था। मेरे ख्याल में 4 भाई हैं और इसके अलावा इसके 3 बहनें हैं। तो 2 भाई और कुछ बहनें इस काम में इन्वॉल्व थे। एक किस्म का वो कहता है पूरा ख़ानदान ही है उसको। और फिर ये जो कोकीन है वो तकरीबन 10, 11, 12 साल की 16 ग्राम या पाकिस्तान में मिलती है। और ये जो है इसमें मुख्तलिफ और चीज़ें डाल कर इसके बायात डाल जो भी फार्मूला चल रहा है वो 35, 40, 50 हज़ार तक फ़रोख्त करती है। और ये गरीबों का नशा नहीं, अमीरों का नशा है। और वो बाहर से आती है, यानी वो काले लेकर आते हैं ज़्यादातर, और भी काफ़ी शायद ज़राए होंगे जो पता चला है। तो फिर ये इस तरह की वो डबिया आपने यहाँ पे देखी होगी, यहाँ पे एक छोटी सी क्रीम की डबिया होती है, लेकिन बाहर एक सिल्वर की डबिया होती है, उसे नस्वार भेजते हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ चीज़ों में होगी। उस डबिया में और उसके ऊपर लिखा हुआ है, नाम ही काफ़ी है, डॉन पिंकी। मतलब इतने धड़ल्ले से सरेआम वो अपना कारोबार कर रही थी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा जी अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना तरीका है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे थोड़ा बाबा बकरियों वाले ने बताया है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो बाबा कहते हैं कि ये जो है बेशक 2 करोड़ ज़्यादा से, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये एक जगह से कमाती है। इसके फिर बेशुमार लिंक थे, बेशुमार साथ था, काफ़ी इस पर पर्चे भी हैं। पकड़ी नहीं गई, एक दफ़ा ये निकल गई, इसका भाई पकड़े गया। और अब काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं इससे। वो और भी बेशुमार, मतलब वो क्या कहते हैं, एक गाड़ी लेकर निकल गई, दूसरों पर तशद्दुद करते हुए भी इसकी वीडियो आई। ज़ाहिर बात है जो इस तरह की माफियाज़ होती हैं तो उनका धंधे का दूसरा बड़ा जो बल्कि पहला एक जगह होती है वो डर, खौफ होता है और ये जुल्म करते हैं। उसके साथ फिर ये दौलत का इस्तेमाल करते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। ज़ाहिर बात है बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो अभी वो क्लिफ्टन में, कराची और उस तरह का जो अमीर एरिया है वहाँ पर काफ़ी
سنیں پارٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور بھی شہروں میں ہوتی ہیں امیر لوگ. امیر سے مین یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس دولت ہوگی وہی امیر ہوگا نا. تو خیر کچھ ایک دو وہاں پر کوئی واقعہ ہوئے ان کے بچوں کے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں جو بابا بتا رہے تھے کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے یہ طے ہوا تھا اور سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا اور آئی بی سے کہا تھا یعنی انٹیلیجنس بیورو. تو یہ تحقیق ہو رہی تھی, انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور صرف پنکی پر نہیں ہو رہی تھی. اس کا نام انمول ہے جو پہنچ ہے. جو بھی کام کرتا ہے بڑے بڑے جو نام ہیں مافیا کے اس طرح کے ڈان سرکندے تو اس میں ایک یہ نام آ گیا. اور اس کا بھی اس طرح اور ظاہری بات ہے گرفتار انہوں نے کیا, کام اس پر بہت زیادہ کیا تو پھر انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا. ورنہ پولیس تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو مسئلہ نہ بنے تو وہ زیادہ تر ان کی مرضی کے بغیر دھندے ہی نہیں ہوتے, کام ہی نہیں ہوتے. اور پہلے دن آپ نے دیکھ لیا یہاں سے یہ پاپولر ہوئی, پبلک کو پتہ چل گیا, اس نے اپنا مقصد حاصل کیا. جس طرح ٹہلتی ہوئی چلتی ہوئی وہ جا رہی تھی اس پہ سب نے بڑی باتیں کی. تو پتہ نہیں دیکھتے ہیں وہ چیز ہی اب اس کے گلے نہ پڑ گئے. تو خیر وہ سلسلہ چلتا رہا, وہ مشہور ہو گئی ہر ٹاک میں, ہر ویلاگ میں, ہر اخبار میں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, بلکہ تاجر. اور اس کے ساتھ ظاہری بات ہے سیاست سینٹ کی قیمت میں جو ہے اس میں بھی انہوں نے پوچھا اور ان کو کہا بھائی کیا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں واپس یہ تو اس پہ. اچھا اس کے علاوہ اس کے فون سے بے شمار نمبر ملے ہیں, اس کی اور بے شمار چیزیں ملی ہیں. تو 2750 تک سے زیادہ کانٹیکٹ ہے. اب اس پر آپ ہر ایک کو الزام نہیں لگا سکتے, باقی وہ کالیں چیک کر رہے ہیں, دوسرے معاملات بھی کر رہے ہیں کیونکہ نمبر تو کافی لوگوں کے لکھے جاتے ہیں. تو لیکن بدنام لوگ ہوتے ہیں, چند نمبر چھوڑ کر اکثریت تو ان کے تو خاص ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو دولت کمانا ہی ہوتا ہے. لیکن اتنا عرصہ وہ دھندا کر رہی ہے. اور آپ دیکھیں نا اس نے اپنا جانشین تک مقرر کر دیا, اس حد تک دلیری اور بہادری میں چلے گئی. لیکن آج پھر اس نے ایک اور پتا کھیلا اور کیسا کھیلا. لیکن اس دن تو اس کے چہرے کو ڈھانپا ہوا نہیں تھا, آج اس پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کی. اور وہ جس طرح دلیر ہوگی تھی, ظاہری بات ہے اس کام میں کوئی بزدل تو ہوتا نہیں. لیکن میرے خیال میں دوسرے پہلو میں دیکھیں جو بچوں کو نشے پر لگاتا ہے, ان کی زندگیاں تباہ کراتا ہے, اس سے بڑا کون بزدل ہے. بزدلی یہ لوگوں کی زندگی لینا بزدلی ہے. اور پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق 27 کروڑ میں 1 کروڑ کے لگ بھگ نوجوان نسل نشے پر ہیں, یہ بھی بتا دیں. تو خیر جی اس میں یہ اس نے کہا جی وہ بنی گالا بنی گالا. اب یہ بنی گالا کیوں ہے؟ اب وہ جو لونڈے لپا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والے سوچتے کچھ نہیں ہے. اور 2 سال کے بعد وہ واقعہ سامنے بھی آ جاتے ہیں, ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. یہ کسی اور دنیا میں ہی رہتی ہیں, خام خواہ نہ لینا. اور یہ لوکل مختلف ضلعوں کے میں لونڈے لپاٹے دیکھ رہا ہوں, نہ ان کو پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. اچھا ان کے بڑے اور دوسرے یہ سارے یورپوں میں خیر چھوڑے میں, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں یہ خطرناک نشہ ہے. پوری دنیا میں اس پر سزا ہے, منع ہے. لیکن آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ دنیا کا کسی ملک کا کوئی شاید ایسا شہر نہیں ہوگا, میں بڑے اور معظم ملکوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جن میں کوکین نہیں. اور دنیا کا جتنا ٹورسٹ علاقہ ہے سب میں کوکین کا. باقی ملکوں میں بھی, افریقہ میں بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ یہ لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں جس میں سب سے زیادہ میں کولمبیا ہے, وہ ایکوادور ہے, یہ وینزویلا میں بھی ایک آتا ہے, لیکن وہ پیراگوئے اور اس طرح کے جو مختلف ممالک ہیں, ارجنٹائنا, برازیل میں بھی کچھ نہ کچھ. اور یہ مطلب لاطینی امریکہ کے ملکوں میں بہت زیادہ اس کا دھندا ہے. ان کی فصلیں ہوتی ہیں کوبا وغیرہ, اور یہ بھی تو بہت دور ہے, وہاں سے آتی ہے. یورپ میں بھی وہاں سے پہلے تو پوری دنیا میں. اور پھر یہ فارمولے, اور یہ آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پہ یہ تو اچھے طریقے سے بنا رہی ہے نا, دوسرے اس کو ڈبل ٹرپل مہنگا کرتے ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ہم نے تو وہاں پہ گھومتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑے, اور چوری پولیس بھی مگر لگی ہے. لیکن ایسی کوئی مافیا ہے سر, یہاں تک دیکھا ہے 1 گرام کسی نے لی ہے, اور بیچنے والی بڑی تسلی ہوتی ہے. 1 گرام کی انہوں نے یہ پیراسیٹامول کہہ لیا, دوسری ہو سکتا ہے پیس کے وہ گولی اس میں ملا. ظاہری بات ہے 50 یورو کی ہے اگر تو 100 یورو کی ہوگی.
ہو سکتا ہے اس میں پہلے بھی کتنی ملاوٹ ہوگی. مطلب یہ تو اور لیب کا طریقہ ہے نا لباٹی کا جو یہ انمول پنکی کر رہی تھی. لیکن یہ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ گولیاں اور اس طرح کی چیزیں تو پیس کر وہ بھی ڈال دیتے ہیں. پیرس ہو, لندن ہو, نیو یارک ہو, اور یہاں سے زیادہ, کیونکہ وہاں پہ بار ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈسکو ہوتے ہیں, وہاں پہ ہر جمعہ اور ہفتہ خاص کر یہ تو ہر آدمی کی ایک ان کی عید ہوتی ہے, ویکینڈ ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ پھر بڑا کچھ چلتا ہے. تو باقی ایک بڑا طبقہ جن کے ریگولر گاہک ہیں وہ ساتوں دن ہی ہوتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ یہاں تو آبادی زیادہ ہے, باقی صاحب ہیں, لیکن میں نے صرف آپ کو بتایا کہ کوکین ایک ایسی چیز ہے وہ, اور مہنگی ہے. ہیروئن اس سے آدھی قیمت کی ہے. اکثر لوگ اس کو چٹا کہتے ہیں, اس سے نہیں, کوکین اصل چٹی ہے, سفید ہے. اس کو تو براؤن شوگر کہتے ہیں نا, یعنی وہ, اور وہ براؤن ہی ہوتی ہے گڑ کی طرح, ذائقے میں گڑ کی طرح نہیں ہوتی ہے. تو خیر اس نے یہ چال کھیلی ہے. مجھے نہیں پتا کسی نے کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا, لیکن کوئی تک نہیں بنتا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کھاتے میں. عمران خان تو 3 سالوں سے جیل میں. اصل میں وہ کوکین کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ نام آ گیا. اس سے زیادہ کیا, کیونکہ کافی لوگ پہلے بھی کہتے ہیں, پھر آپ اور تو کچھ ریام خان کی کتاب ہے وہ شیشے کے سامنے, پھر ایک پوری کا کہتی ہے, دوسرا آگے پیچھے ریام خان. تو لیکن میں کیونکہ اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے, صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو رپورٹ ہے یا جو بابا بکریوں والا بتا رہا ہے, تو اس کا اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں, یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی یا کوئی بھی, یہ فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں یا مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی سب سے پہلے پاکستانی ہے. پاکستان میں کسی بھی جماعتیں سب سے ووٹ لیتی ہیں, پھر یہ بھی مانیں ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں, اس میں اسمگلر بھی ہوں گے, چور بھی ہوں گے, ڈاکو بھی ہوں گے, لٹیرے بھی ہوں گے, شریف بھی ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں شریف لوگ ہیں تو آپ مافیا کو, ڈان کو, بدماشوں کو, ان کا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی پارٹی سے لنک ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا مافیا جو ثابت ہو, جو اس پارٹی کو فنڈ دیتا ہو, بے شمار چیزیں دیتا ہو, اور پارٹی کے لوگ جانتے ہوں, ظاہر بات ہے پارٹیوں کی قیادت کی بات کریں, تو پھر وہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. اس پہ سوال بھی اٹھنے چاہیے اور اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے. تو خیر جی, میرا یہاں تک خیال ہے اس نے گیم کھیل لی ہے تاکہ اس کا نام لیا جائے. تم پی ٹی آئی کے مخالف جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہے بنی گالہ سے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ میں نے کہا میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے, لوگ ہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ تیر نشانے پہ لگ رہا تھا اور وہ غصہ کھا کر ان کے خلاف شروع ہوئے. اور ایسے لگتا ہے اکثریت جو میں چیک کر رہا تھا جیسے یہ چھوٹی پنکی ان کی اپنی پنکی ہے, مطلب اب تو وہ دفاع بھی کر رہے ہوں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو جناب یہ تھوڑی سی بات تھی, میں نے کہا چلے آپ کو بتا دیں, تو باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.